تم میری بیوی نہیں، صرف میرے بیٹے کی ماں ہو۔ فہد نے زرنش کے ہاتھ کو اپنے کاندھے سے جھٹکتے بیزاریت بھرے لہجے میں کہا تو زرنش کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ فہد نے اس سے یہ شادی صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، جو بچپن میں ہی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ زرنش ہر پل فہد کو لبھانے کی کوشش کرتی، مگر فہد اسے گھاس ہی نہ ڈالتا۔ مگر آج رات وہ خوب تیار ہو کر بیٹھی اور فہد کا انتظار کرنے لگی۔ فہد کمرے میں آیا تو اسے اتنا سجا سنورا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اسے اپنے قریب کرتے، ایک لڑکی جو مجھے اپنی تمام امیدوں کا مرکز سمجھ رہی ہے، میں اسے کیسے ٹریٹ کروں؟ رشتے کی شروعات کروں تو دل ابھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں اسے دل سے قبول کیے بنا پہلو میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ مگر اس سے کیا کہوں گا کہ کیوں اسے اپنے قریب نہیں کر رہا؟ توازن رکھا ہے میں نے ہمیشہ ہر رشتے میں، لیکن یہاں میری ہستی ہی ہلی ہوئی ہے۔ کون سا پارٹ کہاں رکھوں کہ سب متوازن ہو جائے، نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ دروازے پر دستک دے کر روزینہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ احد اس کے شوق کو لے اس سے پریشان کر رہا تھا۔ ڈراموں فلموں میں کام کرنا روزینہ کا شوق تھا، اور سب کی مخالفت کے باوجود وہ آنے والی آفر قبول کر چکی تھی۔ باقاعدہ فیشن شو اور فلم شوٹ بھی کر چکی تھی۔ احد سے محبت کی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس کی شادی شایان سے کروا دی۔ شایان شاہ کی فیملی کا پیار محبت اسے اپنے شوق سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن احد اسے برباد کرنے پہ تلا تھا۔ اس لیے وہ سب کچھ شایان کو بتانے کے بجائے فہد کے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ احد سے محبت کا شایان کو علم تھا، جس پہ وہ اسے بار بار تانے بھی دیتا تھا، اس لیے وہ فہد کو سب کچھ سچ بتا چکی تھی۔ آئی ایم سوری، روزینہ رونے لگی تھی۔ فہد اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کے شایان کو کال کرنا چاہی تھی۔ شایان کو نہیں پتا، اسے پتا لگا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور میں… روزینہ واپس بیڈ پر بیٹھتی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک اٹھی تھی۔ کل تک جو اسے صحیح لگتا تھا وہ سب کتنا غلط تھا آج، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف آسان نہیں ہوتا، اور وہ بھی کسی انجان بندے کے سامنے۔ وہ پچھتا رہی تھی، اور اسے فہد شاہ سے بہتر کوئی نہیں لگا تھا جس سے وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی۔ فہد شاہ کہنے کو شایان کا بھائی تھا، لیکن وہ ساتھ روزینہ کا بھائی بن کر دیتا تھا۔ شایان کم عمر تھا، اس لیے بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ اس نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا، ایسی کسی سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا تھا، اور فہد شاہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، اور اس میں معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت تھی۔ اس لیے روزینہ نے فہد شاہ کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھا تھا۔ آپ مجھے ڈرامے اور فیشن شو کی ڈیٹیلز بھی سینڈ کر دیں، فہد بمشکل خود کو کمپوز رکھے بولا تھا۔ ٹیلی فلم ابھی آن ایئر نہیں ہوئی ہے، اور فیشن شو بھی۔ ٹیلی فلم 14 اگست کے حوالے سے خصوصی ٹیلی فلم ہے، اس لیے 14 اگست کو آن ایئر ہوگی، جبکہ فیشن شو آج آن ایئر ہونا ہے۔ اور احد کہہ رہا تھا وہ میرے کلپ کو وائرل کرے گا تاکہ میرا کارنامہ سب کو پتہ چلے۔ روزینہ شرمندگی سے نگاہیں جھکائے بول رہی تھی۔ اسے اس کی ضد، اس کی پسند اس طرح شرمندہ کروائے گی، اس نے کہاں سوچا تھا۔ آپ مجھے ڈیٹیل سینڈ کریں، میں دیکھ لوں گا، اور پلیز گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، مناسب سمجھیں تو اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جائیں، لیکن اپنی ماما کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ فی الحال شایان سے بھی کوئی بات نہ کریں، اس سے میں خود بات کروں گا۔ آئندہ اس کی مجال نہیں ہوگی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ فہد شاہ یہ کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے نکل گیا۔ روزینہ سے بدتمیزی کرنے کی ہمت بھی کیسے کی ہے تم نے شایان؟ دستک دیتا ہوا وہ شایان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بھائی جان، شایان تو اسے غصے میں دیکھ کر کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ روزینہ ایک جذباتی لڑکی ہے شیری، اس لیے تم عقل استعمال کرو۔ سچویشن سنبھال نہیں پا رہے تو اسے کچھ وقت کے لیے میکے بھیج دو، لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرو۔ یاد رکھنا، روزینہ میری بھابھی ہے، چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ غلطی روزینہ کی ہوگی تو بھی ساتھ میں روزینہ کا دوں گا۔ جیسے انیسہ کے معاملے میں تمہاری اور ارشمان کی غلطی نہ بھی ہو تو ڈانٹ تم دونوں کو ہی پڑتی ہے۔
گھر کی بہو بیٹیاں غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ فہد شاہ نے برہمی سے کہا تھا، اور شایان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ اسے موقع دیے بنا روزینہ کی بتائی ہر بات اسے بتا گیا تھا۔ تم پریشان نہیں ہونا، اس معاملے کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ تم نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ چیخ کر غصہ کر کے اس کا ساتھ دو گے تو ایسے ساتھ سے بہتر ساتھ نہ ہی دو۔ اصل ساتھ عزت سے، خیال اور محبت سے دیا جاتا ہے۔ فہد نے کہا تھا، میں نے یہ سب انکل آنٹی کے کہنے پر کیا ہے۔ روزینہ کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کر کے میں خود بھی غیر مطمئن ہوں، لیکن انکل کو میں نے سب بتا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی پسند بھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں کہیں روزینہ کے کہنے پر ڈائیورس نہ دے دوں۔ اس لیے انکل کو سچ بتا کر یقین دلایا ہے کہ میں روزینہ کا ساتھ دوں گا۔ آنٹی نے کہا کہ روزینہ نرمی سے مانے گی نہیں اور کچھ غلط کر جائے گی اپنی جذباتیت میں، اس لیے میں وقت رہتے سختی کروں۔ آنٹی اور انکل کا ہی پلان ہے، بیماری کا کہہ کر روزینہ کو بھیجا ہے۔ اب وہ پریشر میں ہے، احد بھی تنگ کر رہا ہے تو اسے مسئلہ بڑھتا ہوا لگا، اسی لیے آپ سے ہیلپ مانگی ہے۔ مگر میں آج ہی اسے سچ بتا دوں گا کہ کل سے جتنا رو چکی ہے، کچھ ہو گیا تو میرے پاس اور کوئی روزینہ نہیں ہے۔ شایان نے تفصیل بتا کر آخری جملہ لاچارگی سے کہا تھا۔ فہد بے ساختہ ہنسنے لگا تھا۔ اظہار کر دو محبت کا، روزینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ جس سچائی اور اپنائیت سے اس نے مجھ سے سب کہا ہے، اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ تم سے جڑے رشتوں پر بھروسہ کرنے لگی ہے، رشتہ نبھانا چاہتی ہے اپنے پاپا کے لیے، اور تم عزت اور محبت دو گے تو وہ اس رشتے کو تمہارے لیے نبھائے گی۔ اتنی سچی لڑکی ہزاروں میں ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ تمہاری روزی ہے، اس لیے قدر کرو۔ فہد نے ناصحانہ انداز میں کہتے ہوئے آخری جملہ شرارت سے کہا تھا۔ شایان جھینپ گیا تھا۔ شرماتے ہوئے اچھے لگتے ہو، اپنی تصویر منا کو بھیج دو، بہت پریشان ہے تمہارے لیے تمہاری آپی۔ فہد اس کا گال تھپک کے بولا تھا۔ شایان مسکرایا تھا اور فہد اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ روزینہ نے اپنے جو بھی کارنامے بتائے وہ سن کر اسے اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اسے شایان کے بدتمیزی کرنے کا سن کر آیا تھا۔ اس لیے شایان کو وہ صرف سرزنش کرنے آیا تھا اور مختصراً بات بھی بتا دی تھی کہ وہ شایان کی بیوی کی ہیلپ صرف اس کے کہنے پر کرنے کو تیار تھا، لیکن شایان کو لا علم رکھ کر وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ کی چائے؟ وہ سیڑھیاں اتر کے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ زرنش بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ تم میری بیوی نہیں، صرف میرے بیٹے کی ماں ہو، فہد نے زرنش کے ہاتھ کو اپنے کاندھے سے جھٹکتے بیزاریت بھرے لہجے میں کہا، تو زرنش کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ فہد نے اس سے یہ شادی صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، جو بچپن میں ہی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ زرنش ہر پل فہد کو لبھانے کی کوشش کرتی، مگر فہد اسے گھاس ہی نہ ڈالتا۔ زرنش سے شادی اس نے گھر والوں کے پریشر اور جگری یار یاور رائے زادہ کے کہنے پہ اپنے بیٹے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کی تھی۔ زرنش کی محبت اور اس کے جذبات کا وہ احترام کرتا تھا، لیکن اس کی کم عمری اور اپنے اجڑے دل کی وجہ سے وہ اس کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری عادتیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا خدمت خلق کا احساس جاگ رہا ہے تو انیسہ کے کمرے میں جاؤ اور روزینہ بھابھی کو دیکھو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو شایان سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلا لینا۔ تمہیں خدمت خلق کا شوق ہے تو فی الحال روزینہ بھابھی کا ہی خیال رکھو تم، وہ اپنے پاپا کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ ساجدہ کو آواز دے کر ٹرے سے پکڑاتی وہ انیسہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ روزینہ وہیں موجود تھی اور روتے ہوئے تمام ڈیٹیلز فہد کو سینڈ کر رہی تھی۔ زرنش کو دیکھ کر چونکی تھی اور وہ روزینہ کے پاس آ کر نرمی سے بولی تھی، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ زرنش کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ ویسے ہی بھابھی، روزینہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ فہد کہہ رہے تھے آپ اپنے پاپا کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے پاپا کو کیا ہوا ہے؟ زرنش اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاپا کو کینسر ہے، روزینہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ زرنش چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی اس قدر بے وقوف ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ سب کیسے ٹھیک کروں۔ مجھے چچا جان سے بات کرنی چاہیے، بات چھوٹی نہیں ہے کہ میں بالا ہی بالا سب ٹھیک کر لوں گا۔
فہد نے گاڑی چلاتے ہوئے ڈیٹیلز چیک کی تھی اور خود سے بولا تھا، اس وقت چچا جان کو پریشان کرنا مناسب نہیں رہے گا، پہلے معاملے کو دیکھ لوں پھر انہیں بتاؤں گا۔ فہد نے سوچا تھا اور گاڑی ہاسپٹل کے باہر روکی تھی۔ اندر جا کے انیسا کے ڈاکٹر سے ملا تھا اور اس کا کیس ڈسکس کرتا ہوا وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اس سب میں اسے 23 منٹ لگے تھے۔ اس کی بہن سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل تھی اور بہن میں اس کی جان بستی تھی۔ اب وہ ٹی وی اسٹیشن جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ پروڈیوسر سے ملا تھا اور انہوں نے ڈرامہ آن ایئر نہ کرنے کے لیے صاف منع کر دیا تھا، جبکہ فہد نے انہیں ایک اچھی ہینڈسم آفر کی تھی۔ وہ پھر فیشن شو کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے بھی ملا تھا، انہوں نے بھی کوآپریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ فہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی آفر کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ فہد یہ نہیں جانتا تھا کہ احد نے ان سب کے پیسوں سے ہی نہیں، دھمکیوں سے بھی منہ بند کیے ہوئے تھے۔ احد کا باپ نامی گرامی بیوروکریٹ تھا اور اس سے پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ مہر بلب تھے۔ فہد نے کچھ سوچ کر یاور رائے زادہ کو کال ملائی تھی۔ تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، 9 بجے کہا تھا، آ رہا ہوں، 11:30 بج گئے ہیں، جبکہ میں نے کہا بھی تھا مجھے گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ یاور کال اٹھاتے ہی بولا تھا، تجھ سے بات کر کے سوچا 2 گھنٹے سو جاتا ہوں، راستے میں ہوں، 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ فہد نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا سوچتے ہوئے لائن کاٹی اور رائے زادہ انٹرپرائزز پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یاور کا سٹاف حسب عادت کھڑا ہو گیا۔ اسے یاور کے آفس میں ہائی پروٹوکول ملتا تھا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تو کچھ کر سکتا ہے؟ میری تو ان ڈھیٹ لوگوں نے سنی ہی نہیں۔ فہد نے بیٹھتے ہی اسے ساری بات بتا دی تھی۔ تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتا، ایسے لوگ میری ایک کال کی مار ہیں، جا کر تو نے ناحق اپنا قیمتی وقت پر بات کیا، یاور نے کہا تھا۔ معاملہ چھوٹا نہیں ہے جگر، پروڈیوسر کا پیسہ لگا ہے اور پیسے سے زیادہ اپنی ریپیوٹیشن کا بھی اس نے سوچنا ہے، اس لیے وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں۔ میں دیکھ آیا ہوں، ڈرامہ اور فیشن شوٹ کافی مناسب ہے، لیکن ہماری فیملی کی ایک ریپیوٹیشن ہے۔ ہمارے گھر کی بہو اب ڈرامے اور فیشن شو کرے گی، یہ بات دادا جان کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ گھر میں ابھی تک ان چیزوں کے دیکھنے پر پابندی ہے۔ فہد نے کہا تھا۔ یاور نے ولی کو آواز لگائی تھی، تم پتہ کرو کہ انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یاور نے ولی کو جتنا بتانا تھا بتا کے ابھی صرف انفارمیشن نکالنے کا کہا تھا۔ چائے منگواؤں؟ فہد نے ہاں کہہ دیا تھا۔ پاگل ہو رہا ہوں میں، ایک کے بعد ایک مسئلہ، سمجھ نہیں آ رہا سب کیسے ہینڈل کروں۔ فہد بڑبڑایا تھا، سگریٹ پی، آئیڈیاز اچھے آئیں گے۔ یاور نے اس کی طرف سگریٹ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، نشہ کر کے تجھے آئیڈیاز آتے ہوں گے، مجھے بنا نشے کیے بھی آ جاتے ہیں۔ فہد اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا ڈسٹ بن میں ڈال گیا تھا۔ قسمیں تیری اسی ادا پر مرتی تھیں لڑکیاں، نشیلی آنکھوں کا نشہ، ہائے ہائے، جسے پی کر تو کسی اور نشے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یاور نے آنکھ ماری تھی۔ یہ سڑک چھاپ لونڈوں والے ڈائلاگ بند کر اور میرے مسئلے کا حل نکال، فہد نے اسے گھور کے کہا تھا۔ میں ہوں نا، دیکھ لوں گا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آن ایئر ہونے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا اگر اتنا ہی پاورفل ہے اور وہ تباہی مچانے کا سوچ چکا ہے تو وہ چٹکی بجا کے کر سکتا ہے۔ ٹیلی فلم اور فیشن شو تو کتنے ہی لوگوں کی نظروں سے گزرے گا ہی نہیں، مگر اس لڑکے نے کوئی کلپ یا وہ فیک پکچر سوشل میڈیا پر ڈال دی تو اسے پھیلنے سے روک پانا ناممکن ہو جائے گا۔ کہ کسی ایک موبائل میں بھی ایک پکچر بھی سیو رہ گئی تو اسے کیسے ڈیلیٹ کرے گا؟ یاور پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا تھا، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ آن ایئر نہ ہو، کیونکہ ڈرامہ آن ایئر ہونے کے بعد، پرومو شیئر ہونے کے بعد ہی تو سوشل میڈیا پر اس کے کلپس شیئر ہوتے ہیں۔ فہد بہت پریشان تھا۔ تو پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا ہینڈل، یہ دنیا پیسے کی ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ منہ پہ مارے گا، پروڈیوسر تیرے جوتے تک چاٹ لے گا، ایک ڈرامہ اور فیشن شو ڈبہ بند کرنا تو کچھ نہیں۔ یاور رائے زادہ کے انداز میں لچک نہ تھی، تلخی تھی۔ پیسہ آفر کیا تھا، اب تجھ سے کہہ رہا ہوں تو پیسے کے بنا کام ہونا چاہیے۔ فہد شاہ چل کر گیا، طاقت نہ تھی ریکویسٹ کی۔ یاور رائے چل کر جائے گا، طاقت ہی کافی ہونی چاہیے۔
پیسہ پھر کسی پر لوٹائیں گے، ابھی تیری طاقت کا مزہ چاہیے۔ میرا فیول اور انرجی لگانا ہی کافی ہونی چاہیے۔ سگریٹ اب وہ اپنے پیسے کی پیے۔ فہد شاہ نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہ جی، بڑی کمینی چیز ہو، بندے کو ایسی جگہ لے جا کر مارنے کا کہتے ہو کہ پانی بھی نہ ملے۔ یاور ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جانی، جسے مارنا ہو اسے زندگی نہیں دیتے، اور پانی کو تیراک نہیں زہر بناتے ہیں۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور یاور اسے مکہ مار گیا تھا۔ تو پروڈیوسر ہینڈل کر لے گا یار، احد کا سوچ اس کمینے کا بندوبست کر دے۔ میرا سر گھوم رہا ہے، اسے جانتا ہے 3 دن سے سویا نہیں ہوں۔ 2 گھنٹے سو کر آیا ہوں تاکہ کچھ تو مغز کی بتی آن ہو۔ پتہ نہیں کس منحوس کی شکل دیکھی تھی پچھلے ہفتے جو ساری مصیبتیں میرے ہی گلے پڑ گئی ہیں۔ فہد کن پٹی سے ہلاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ یاور نے کہا لگایا تھا۔ شکر ہے پچھلے ہفتے بول دیا ہے، ورنہ مجھے لگتا میرے معصوم کزن کو کہہ رہا ہے۔ یاور ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بیچاری تو خود میرے ساتھ سفر کر رہی ہے، اسی لیے کہتا تھا شادی نہیں کرنی، لیکن یاور صاحب کی یاری جوش میں تھی، چڑھا دیا مجھے سولی۔ کس ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں بتا نہیں سکتا تجھے۔ فہد نے فائل اٹھا کے اس کے کاندھے پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ، یہ سب وقتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ زرنش اچھی لڑکی ہے، تجھے وہ تیری محبت کو بھلا دے گی۔ فہد اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، لیکن ڈیلیوری کے وقت اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فہد اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ خود کو اور سب اس کی حالت ایسی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خود کو وقت دے، رشتے کو سمجھ، اپنی زندگی کو اب آسان بنا۔ یاور فائل گود سے اٹھا کر ٹیبل پر ڈال گیا تھا۔ پیپرز کمرے میں اڑنے لگے تھے، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں، رشتہ کوشش سے چلا سکتا ہوں، محبت کوشش سے نہیں کر سکتا۔ تجھے سمجھ نہیں آئے گی ابھی، تیرا دل محبت کے رمز سے ناواقف ہے۔ جس دن دل کو لگے گی کوئی، تب پوچھوں گا کہ کائنات کتنی پھیکی لگتی ہے اس ایک چہرے کے بنا جو دل میں رہتا ہے، اور دنیا کا حسین سے حسین چہرہ بھی دل کو نہیں بھاتا۔ دل کو حسن نہیں، دل میں بسنے والی چاہیے ہوتی ہے۔ تو میرا پہلو آباد کرنے کی خواہش میں میرا دل اجاڑ گیا ہے۔ فہد بے بسی سے بولا تھا۔ یاور اس کی بات پر بے سکون ہو گیا تھا۔ رات سے جو سکون اس پر چھایا تھا، نشے کی طرح اتر گیا تھا۔ خوابوں میں رہنے والی حساس اور جذباتی لڑکی کا ساتھ میرے لیے ہی نہیں، اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ التفات جتانا کتنا مشکل ہوتا ہے مجھ سے پوچھ۔ وہ بہت کم عمر ہے، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ تو نے میرا نکاح کروا کے مجھ سے کون سی دشمنی نبھائی ہے؟ میرا سانس میرے ہی سینے میں اٹکا پڑا ہے۔ وہ مجھے دیکھتی ہے اور میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں۔ ایسا منافق شخص سوچا تھا تو نے کہ تیری کزن کو ملے؟ تو نے اپنی جان چھڑوانے کو میری جان اٹکا دی ہے۔ فہد بے بسی سے کہتا، ٹیبل پر ہاتھ مار کے غصے سے اٹھا تھا۔ زرنش میں میری امی جان کی جان بستی ہے فہد، وہ خوش نہ ہوئی تو میں اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ فہد کے اٹھتے قدم یاور کی آواز پہ تھمے اور وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یاور نے اس کے چہرے پر پھیلی اذیت کو دیکھا تھا اور اپنی اذیت کو سوا ہوتا محسوس کیا تھا۔ امی جان میرے فیصلے سے ناخوش ہیں، ماں ہیں، چپ ہو گئی ہیں لیکن بہت دکھی ہیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی زر سے ہو۔ میں ان کی خاطر شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن زرنش کو میں پسند نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ خوش نہ رہتی اور امی جان کو بعد میں افسوس ہوتا کہ ان کی زر ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ناخوش ہے۔ بیٹی صرف پیدا کی جائے وہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ جسے گودوں میں کھلایا جائے، ارمانوں سے پروان چڑھایا جائے، وہ بھی بیٹی ہوتی ہے۔ راحت ہماری اکلوتی بہن ہے، لیکن امی نے زرنش کو راحت سے بھی زیادہ محبت دی ہے۔ دل اور محبت کا تجھے بہت اچھے سے پتا ہے، اس لیے تجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ یاور اپنی چیئر پر بیٹھا بول رہا تھا۔ فہد صوفے پر پاؤں پھیلا کے لیٹ گیا تھا۔ تیری ہمیشہ تعریف سنی ہے امی جان نے، اس لیے تیرا نام سن کر بہت مطمئن ہے، لیکن انہیں اصل اطمینان تب ہوگا جب وہ اپنی زرنش کے چہرے پر اطمینان دیکھیں گی۔ تیرا جوڑ اس رب کے گھر میں بنا تھا، اس لیے وہ تجھے مل گئی ہے۔
تجھ پر بھروسہ ہے مجھے کہ تو صرف پہلو آباد کرنے والا مرد ہوتا تو اپنی امی جان کے لیے شادی کر لیتا۔ زرنش کو تیری زندگی میں اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے تجھے آج اس کا احساس ہے۔ تجھے اپنا عمل منافقت لگتا ہے اور تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تیری یہی کوشش کل دل کا دروازہ بھی کھولے گی۔ زرنش کی زندگی میں آنے والا تو پہلا مرد ہے۔ اس کے تمام جذبات صرف تیرے لیے ہیں۔ تو اب تک چاہنے والوں کی صف میں تھا، اب تیری زندگی میں چاہنے والی شریک سفر آ گئی ہے۔ کچھ وقت گزرے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس دل فریب ہوتا ہے۔ تو اسے خوش رکھنے کی کوشش کر، تیری کوشش کا صلہ اللہ تیرے دل میں اتارے گا اور تو محبت محسوس کرنے لگے گا۔ امی جان کہتی ہیں نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دل پر لگے قفل کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ قبول ہے۔ تو نے قبول کر لیا، اب زندگی جی اپنے لیے۔ یاور رائے کی آواز مدھم، انداز ناصحانہ تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی خاموشی پھیل گئی تھی۔ فہد کچھ نہیں بولا تھا۔ یاور اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور صوفے سے ٹیک لگا کے نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ تو زرنش کو خوش رکھنے کی چاہ میں ہے اور یہ میرے ڈر کو کچھ کم کر گیا ہے۔ تجھ سے لگی میری امید کی لو مزید بھڑک اٹھی ہے۔ امی جان سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور امی جان زرنش سے محبت کرتی ہیں، اس لیے تجھ سے اپنی امی کی خوشی کے لیے التجا کرتا ہوں۔ ان کی زرنش کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا کہ میری امی جان جب زرنش کو ناخوش دیکھیں گی تو ان کے مجھ سے شکوے بڑھ جائیں گے اور میں اپنی امی جان کا ایک گلہ بھی دور نہیں کر پایا، مزید ان کی آنکھوں میں شکوے دیکھ نہیں سکوں گا۔ یاور کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ فہد نے آنکھیں کھولی تھیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے، یہ محبت بڑی کمینی چیز ہے، انسان کو بہت خود غرض بنا دیتی ہے، اور میرے دل میں امی جان کی محبت مجھے بھی خود غرض کر رہی ہے۔ یاور کی بے بسی بڑھی تھی۔ نکاح کیا ہے، عزت دے رہا ہوں، پرواہ کر رہا ہوں اور محبت بھی دوں گا، بس مجھے کچھ وقت چاہیے۔ فہد نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ وقت لے میری جان، لیکن اتنی دیر نہ کرنا کہ خوشیاں روٹ جائیں۔ اظہار میں تاخیر ہو تو محبت باسی ہو جاتی ہے اور کبھی یک طرفہ رہ جاتی ہے۔ یاور کا لہجہ دھیما تھا۔ تیرا سر تیری امی جان کے سامنے میری وجہ سے نہیں جھکے گا۔ میں تیری امی کی زر کو اتنا خوش رکھوں گا کہ تیری امی کا تجھ سے جو شکوہ ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ بھروسہ ہے تجھے مجھ پر، اور فہد شاہ تیرے بھروسے کی جیت کے لیے اپنا دل نکال کے تیرے قدموں میں رکھ سکتا ہے۔ میری چاہت کا ہجر تیرے بھروسے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تیری امی کی خوشی کے قدموں کی دھول برابر کچھ نہیں ہے، نہ میرا دل، نہ میری محبت۔ فہد نے کہہ کر یاور کا سر چوما تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر پھر واپس لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یاور نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ رومانس کی پریکٹس کر رہا ہے؟ یاور نے اسے آنکھ ماری تھی۔ اب فہد شاہ کا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ رومانس کی پریکٹس کرے، وہ بھی تیرے ساتھ۔ فہد نے اس کے کاندھے پر مکہ مارا تھا۔ انگور کھٹے ہیں، یاور ہنسا تھا۔ فہد نے گھورا، تو کن چکروں میں ہے، اپنا تو بتا ذرا، محبت تو نہیں کر بیٹھا؟ فہد خیال آنے پر بولا تھا۔ یاور کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یاور کو خود کو کمپوز رکھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ گاؤں میں سب ٹھیک ہے، سب میری توقع کے مطابق ہوا، بس 6 تمانچے میں نے تصور نہیں کیے تھے، لیکن تو نے ایسی شروعات کی تھی کہ گال لال ہی ہوتا رہا۔ یاور اسے تفصیل بتاتا چلا گیا تھا۔ میری جان، تیرے اطمینان کو دیکھ کے ہی مجھے پتا لگ گیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، اس لیے مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کر، صاف بتا کیا چکر ہے۔ فہد غصے سے بولا تھا۔ کوئی چکر نہیں ہے، امی جان کی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ محبت میرے جیسے بندے کا کام نہیں ہے۔ محبت ہی کرنا ہوتی تو وہ مریم، عائشہ اور سمرا کیا بری تھیں، آئٹم تھیں قسمیں۔ یاور نے ہنس کے کہتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ محبت دل سے ہوتی ہے جانی، آئٹم نظر آنے والی سے محبت ہوتی تو گلی گلی میں ہمارے معاشقوں کی داستان بچہ بچہ دہرا رہا ہوتا۔ فہد نے ہنستے ہوئے آنکھ ونک کی تھی۔ یاور اس کی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ شاہ جی،
تمہاری یہ پھلجڑیاں مجھے کبھی کبھی تمہاری طرف سے مشکوک کر دیتی ہیں، یاور ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہوتا رہے مشکوک۔ فہد چاہر نکڑ پر داستانیں چھوڑ آنے والوں میں سے ہوتا تو دل خون کے آنسو نہ روتا، ہر پنے پر خون سے میرا نام لکھا ہوتا، فہد نے کرب سے کہا تھا۔ شاہ جی، یاور اس کی بے کسی پر تڑپ اٹھا تھا۔ چل میری چھوڑ، سنبھل جاؤں گا، گھر آباد ہو گیا ہے، رشتہ مجھے ٹھہرا دے گا، اپنی کہہ، لگتا ہے دل پر وار ہو چکا ہے۔ فہد خود کو کمپوز کرتا یاور کو سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ یاور نگاہ ہی چرا گیا تھا۔ دل بھی ہوتا ہے شاہ جی، مجھے تو پتا ہی نہیں، یاور نے بات مذاق میں ٹالی تھی۔ لڑکیوں کو جو اپنے پیچھے تو خوار کرواتا رہا ہے، لگتا ہے اب تجھے کوئی ٹکا کے خوار کر رہی ہے۔ اکڑو، جھوٹ بولتا، بات ٹالتا، بھیگا بلا لگ رہا ہے۔ فہد اسے گھور کے بولا تھا۔ ابے نہیں ہے ایسی کوئی بات، ہوتی تو تجھ سے چھپاتا، یاور بیزاری سے بولا تھا۔ تیرے چہرے کی رونق ماند ہے، لگتا ہے بہت راتوں سے سویا نہیں ہے، لیکن تجھے چھپانا ہے تو اب نہیں کہتا کہ محبوبہ مل جائے تو یار تو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔ فہد نے ناگواری ظاہر کی تھی۔ پلیز فہد، یاور بے بس ہوا تھا، اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ محبوبہ پر بڑا تڑپا ہے، مجھے کیا کہتا تھا کہ محبوبہ کو محبوبہ ہی کہوں گا، اپنی باری کیا ہوا؟ مسٹر کی محبت جاگ رہی ہے یا غیرت؟ فہد اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اسے زج کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ یاور نے خود کو بمشکل کمپوز کیا ہوا تھا۔ تو نے گھر میں کیا بتایا؟ یاور نے پھر بات بدلی تھی۔ کیا بتاتا کہ وہ اسی کی بہن پہ فدا ہے، اپنے ہی یار کے گھر تاک لگائے بیٹھا ہے۔ وہ تو خود سے بھی یہ بات چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، وہ اپنے شاہ جی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا، خود ہجر کی آگ میں جلتے چاہے جان سے بھی چلا جائے۔ فہد اس کے گریز کو بھانپتا موضوع ختم کر گیا تھا۔ یاور نے جاوید کو آواز لگائی تھی اور چائے منگوائی تھی۔ امی جان انیسہ کو لے کر بہت حساس ہیں، وہ انیسہ کو لے کر ڈرتی ہیں۔ امی جان کی فطرت بہت نرم ہے، ہم نے امی جان کی کبھی اونچی آواز نہیں سنی۔ امی جان تو اتنا دھیما بولتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کے پاس بیٹھ کر بھی ان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تھا تب امی جان کا رد عمل مجھے حیران کر گیا تھا، لیکن تب بھی انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں میرا کیا، اللہ نہ کرے انیسہ کے آگے نہ آ جائے۔ امی جان کافی خدا ترس ہیں، انہیں بدلے سے، سزا سے، مکافات عمل سے بہت خوف آتا ہے۔ فہد صوفے پر ہاتھ سینے پر باندھے لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند کیے بولے جا رہا تھا۔ میرے دل میں امی جان کی بات کنڈلی مار کے بیٹھ گئی ہے کہ آج جو سلوک اس بچی سے کروں گی کل کو انیسہ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میں ڈر گیا ہوں یاور کہ میرے دل کا چور نہ جانے کیا رنگ لائے۔ زرنش کو نظر انداز کیا ہے، اس کا دل بار بار توڑا ہے۔ مجھے خوف ستاتا ہے کہ میں اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ غیر منصف ہو جاتا ہوں تو کہیں یہی سب پلٹ کے میرے پاس نہ آ جائے، اس لیے میں شعوری کوشش سے زرنش کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فہد کو وہ حیرت سے سن رہا تھا۔ فہد اپنی فیملی کو کبھی ڈسکس نہیں کرتا تھا اور اپنی ماں کا ذکر پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کی امی جان کی فطرت کا جان کے یاور کو یہی خیال آیا تھا کہ وہ جو یہ سوچتا تھا کہ فہد اتنا اچھا کیسے ہے، تو راز کھلا تھا وہ اپنی ماں جیسا تھا۔ انیسہ کی منگنی کی شام وہ روٹھی ہوئی تھی اور وہ اسے منا رہا تھا۔ تب زرنش کی نگاہ اٹھی تھی اور مجھے لگا جیسے وہ شکوہ کر رہی ہے کہ بہن کے ساتھ اتنی نرمی اور مجھے تو ایک ذرا سی بات پر ڈانٹ دیا تھا۔ میرا دل اس وقت سہم گیا یاور۔ میں نے اس کے بعد زرنش کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی عمر کا خیال آتے ہی میں اسے جھڑک جاتا ہوں۔ منافقت ہے میرے دل میں اس لیے۔ میری انیسہ۔ فہد بہت تکلیف میں تھا۔ زرنش کی طرف دل کی آمادگی سے نہ بڑھنا اسے انیسہ کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ لگ رہا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا، فضول میں سٹریس لے رہا ہے، اتنا بھی جذباتی نہ ہو۔ رشتہ صرف جذبات سے نہیں چلتا، عقل بھی لگانی پڑتی ہے، اور تیرا یہ اوور تھنک کرنا تجھے پریشان کر رہا ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی مضر ہوتی ہے، اب چاہے جذبات ہوں، حساسیت ہو یا پریشانی۔ یاور نے ضبط سے گزرتے ہوئے اسے ٹوکا تھا،
لیکن فہد اس کی بات پر دھیان دیے بنا اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ میری بہن ہاسپٹل میں تھی۔ میرا دل اسے وہاں چھوڑ آنے کو راضی نہیں ہوا، لیکن مجھے لگا کہ زرنش کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ میں گھر نہ جاؤں۔ میں نے کئی بار جانے کو قدم اٹھایا، لیکن انیسہ کو چھوڑ کے جا نہیں سکا۔ کال کی ہمت کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا چچی جان سے کیسے کہوں کہ زرنش سے بات کروا دیں۔ میں اب ڈر گیا ہوں۔ اللہ نے انیسہ کو نئی زندگی دی ہے اور اس کی خوشیوں کی فکر ہے۔ میرا دل سہم جاتا ہے اس منظر کو سوچ کر کہ جب میں زرنش پر چیخا تھا اور وہ ڈر گئی تھی۔ اگر انیسہ کا شوہر اس پر یوں چیخے تو انیسہ سے پہلے میری امی جان کا دل بند ہو جائے گا، اور شاید میرا بھی۔ فہد آنکھیں موندے نیند کسی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا۔ انیسہ کا ذکر یاور کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن اس نے فہد کو ٹوکا نہیں تھا۔ وہ ایک بار ذہن و دل کی بات کہہ دیتا تو معاملات کافی بدل جاتے۔ اس کی حساس طبیعت اس کی دشمن بن رہی تھی۔ وہ زیادہ ہی اس سب کو سوچ رہا تھا، اس لیے اسے کچھ پرسکون ہونے کی ضرورت تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، دعا کرنا میں اس کا دل توڑنے کا کبھی جرم نہ کروں۔ مجھے یقین ہے آج شعوری کوشش سے خیال رکھوں گا، کل کو دل سے بھی خیال رکھوں گا۔ آج سرد جذبات کے ساتھ رہوں گا تو کل کو جذبات میں گرمی آئے گی، تو کہیں تب تک زرنش کے جذبات سرد نہ پڑ جائیں۔ میں اپنا نہیں سوچ رہا، زرنش کا سوچ رہا ہوں۔ وہ میرے نکاح میں ہے اور اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ نماز میں کیفیت فرض نہیں ہے، کیفیت تو رب کی عطا سے عطاری ہوتی ہے۔ ہم بندے تو اللہ کے حضور بھی سر پٹک کے سمجھتے ہیں حق بندگی اور حق عبادت ادا ہو گیا۔ فہد کہتے کہتے شاید تھک گیا تھا، یا اس کے ذہن و دل کا غبار نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا اب وہ چپ ہو گیا تھا۔ یاور نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس کا حسین چہرہ کس قدر کملایا ہوا تھا۔ وہ کتنے محاذوں پر ایک ساتھ نبرد آزما تھا۔ یاور کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ کافی قابل رحم لگ رہا تھا، لیکن یاور اپنے عمل سے پھر بھی مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ فہد کے اندر کی اچھائی جو اسے ابھی چین نہیں لینے دے رہی، یہی اچھائی زرنش کی خوشیوں کی ضامن بنے گی۔ یاور نے اپنی دوستی میں اس پر بھروسہ کیا تھا، تاکہ شادی کا ایک غلط رواج کہ خاندان میں کرنی ہے یا ہم پلہ اور ہم ذات میں کرنی ہے، اسے ان چیزوں سے بھی لوگوں کو نکالنا تھا، تاکہ باہر شادی کا بھی چلن ہو۔ لیکن اس نے زرنش کے لیے اچھے سے اچھے کی تلاش کی تھی۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ چاہتا کہ ایک ہجر کا مارا شخص زرنش کا جیون ساتھی بنے، لیکن اس نے 99 مثبت چیزیں دیکھ کے ایک منفی بات نظر انداز کر دی تھی۔ اس نے زرنش کا سوچا تھا کہ فہد اس کا خیال بھی رکھے گا۔ اسے یقین تھا بس ایک بے اختیار سی محبت کا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ زرنش کی محبت اور وفا پر منحصر تھا، اور اسے زرنش پر بھی بھروسہ تھا کہ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی، اس کی چچی نے کی تھی، اور اسے یقین تھا کہ زرنش اپنے نیک اتوار سے شوہر کا دل جیت لے گی۔ کچھ قربانیاں تو سب کو ہی دینی پڑتی ہیں، کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں کو بھی کرنا تھا، اس لیے یاور کو ان کے نکاح پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور فہد سے بات کر کے اس کی ہر فکر بھی دور ہو گئی تھی۔ میں نے جو کیا تیری پھیکی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے ہی کیا، اس لیے تجھے ہجر کو الوداع کہنا ہی پڑے گا، اور یہ تیری خوشی کے لیے بھی ضروری ہے، اور تیری خوشی کے لیے میں نے اپنی امی جان کی خوشی تیاگ دی ہے۔ اب تجھے ہجر سے باہر آنا ہی ہے، جانتا تھا تو سنبھال لے گا۔ یاور رائے نے خود سے زیادہ تجھ پر ایسے ہی بھروسہ نہیں کیا۔ یاور سر صوفے پر رکھے دل میں بولا تھا۔ اس وقت خاموشی تھی۔ جاوید چائے رکھ کے جا چکا تھا، لیکن چائے ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ یاور کو طلب نہ تھی اور فہد کی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ فہد اٹھ بیٹھا تھا اور گھڑی پر نگاہ دوڑائی تھی اور کھڑا ہو گیا تھا۔ تو احد اور پروڈیوسر کو سنبھال، اب میں چلتا ہوں۔ میری فیملی تجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ امی اور چچی کو زرنش سے ملنا ہے۔ آج کا دن میرا کچھ اپنے اور تیرے کام میں گزر گیا ہے۔ رات گئے یا صبح گاؤں چلا جاؤں گا، تو مجھے بتا دینا تاکہ میری فیملی زرنش سے ملنے آ جائے۔ یاور اسے جانے کو پر تولتا دیکھ کر بولا تھا، ٹھیک ہے، جب ٹائم ملے آ جانا حویلی۔ تو میری پریشانیاں سنبھال، میں تیری امی کی زر کو سنبھالتا ہوں۔
آج کوشش کر رہا ہوں اسے خوش رکھنے کی. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کے بنا ہر خوشی ادھوری ہوگی. تو اپنی امی کی دعا پر یقین رکھ. ان کی زر کی زندگی کبھی بے نور نہیں ہوگی. فہد مسکرا کے کہتا ہوا جھک کے نیچے بیٹھے یاور کے گلے لگا تھا اور اس کا گال چوم کے آنکھ ماری تھی. بڑا پیار آ رہا ہے آج مجھ پر. یاور اس کو گھور کے بولا تھا. پریکٹس سمجھ لے جگر. فہد ہنستا ہوا اس کو مسکراتا چھوڑ کے اس کے آفس سے نکل گیا تھا. یاور ہنسا تھا. کافی دیر وہ ہنستا رہا. اسے یکدم بہت اطمینان کا احساس ہوا تھا. اس نے سر صوفے پر رکھا تھا. یاور آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اسے نیچے بیٹھے دیکھ ولی تڑپ اٹھا تھا. کام کا کیا بنا؟ یاور اس کی فکر نظر انداز کر گیا تھا. کوئی احد صدیقی ہے جو یہ سب کر رہا ہے. اس نے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کو بھاری رقم دی ہے. جس لڑکی کا آپ نے بتایا وہ اس لڑکی سے ہی بدلہ لینے کو یہ سب کر رہا ہے اور اس لڑکی کا یہ پہلا شو ہے. اس لیے اس لڑکے نے اسے پروموٹ کرنے کا کہا ہے. اس لیے ولی رپورٹر کی طرح شروع ہو گیا تھا. تم اس لڑکے کو میرے آفس میں بلاؤ. میں 2 بجے تک واپس آؤں گا. یاور اجلت میں کہتا باہر نکل گیا تھا. اس کا رخ ٹی وی اسٹیشن کی جانب تھا. یاور رائے پروڈیوسر کے آفس میں داخل ہوا تھا. اس کے ساتھ اس کے 8-10 گارڈز تھے بشمول جاوید. پروڈیوسر کی سٹی گم ہوئی تھی. جاوید نے اس کا تعارف کروایا تھا. شاہ جی ایک درخواست لے کر آئے تھے. تم نے ان کا آنا نظر انداز کیا. سوچا ملوں تم سے دیکھوں تو کیا توپ ہو. یاور کے لیے جاوید نے کرسی گھسیٹی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا. پروڈیوسر کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا. اس لڑکی کا 1 سیکنڈ کا کلپ بھی اگر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی ویڈیو، کسی پوسٹ یا کسی پکچر کی صورت میں شیئر ہوا، یاور رائزادہ تمہیں گولی بعد میں مارے گا اور پہلے تمہارے سارے کارنامے خود ہر اخبار، ہر نیوز چینل اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرے گا. اور اس سب میں تمہاری فیملی بھی سفر کرے گی. تمہاری بیٹی اور بیوی پر کوئی ایک نظر نہیں اٹھائے گا، لیکن تمہارے دونوں بیٹے تمہاری سازش کی نظر ہوں گے. اس لیے اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس ڈرامے کی ریل مجھے دے دو. اور یاد رکھو احد صدیقی میرے آگے زمین پر رینگتے کیڑے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یاور نے پروڈیوسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا. جاوید اس سے تمام ریکارڈنگز کا آف کیمرہ اور آن کیمرہ ریکارڈ لے کر آؤ. کرم بخش یہ ایک لفظ منہ سے نکالنے کی کوشش کرے اس کے بھیجے میں گولی مار کے اس کی لاش احد صدیقی کے قدموں میں پھینک آنا. یاور کہہ کر مڑا اور نکلتا چلا گیا تھا. اس کا رخ اب فیشن شو کے کرتا دھرتاؤں کی جانب تھا. وہاں بھی اس نے یہی سب کیا تھا اور ٹی وی اسٹیشن سے نکلا تھا. گاڑی سے ٹیک لگا کے اس نے سگریٹ سلگائی تھی. اس نے 3 سگریٹس ختم کی تھیں اور جاوید اور کرم بخش چلے آئے تھے. یہاں سے نکل کر وہ سائبر کرائم آفس پہنچا تھا اور وہاں بات کر کے مانیٹرنگ اور ہائی الرٹ کروایا تھا. یہاں اسے 2 گھنٹے لگ گئے تھے. وہ واپس پہنچا تو 2:15 بج رہے تھے. سلمان سے گزشتہ دنوں کی آفس رپورٹ لی تھی. کچھ ضروری سائن کیے تھے. احد صدیقی کی باقی انفارمیشن 10 منٹ تک مکمل کرو پھر ہمیں چلنا ہے. احد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ خود احد سے ملنے اس کے گھر جا رہا تھا. تیرا تو وہ انتظام کروں گا کہ تو عمر بھر یاد رکھے گا. یاور بڑبڑایا تھا. جاوید بھوک کا احساس ہو رہا ہے. ایسا کرو 3 برگر لے لو. اہتمام سے بیٹھ کر کھانے کا وقت نہیں ہے. اس کے حکم پر جاوید برگر پیک کروا کے لے آیا تھا. تھوڑی دیر میں وہ احد صدیقی کے گھر پہنچ گیا تھا. جاوید اور ولی کو میسنجر بنا کے بھیجنے والا، ایک کال پر آرڈر دے کر بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے سامنے جھکانے والا یاور رائزادہ اپنے دوست کی خاطر آج خود چل کے وہاں تک پہنچا تھا کہ وہ فہد شاہ کا کام ملازموں پر نہیں ڈال سکتا تھا. پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا تو دماغ ٹھکانے لگ چکا تھا. اب احد کی باری تھی. فہد حویلی پہنچا تو زرنش خوب تیار ہو کر بیٹھی اور فہد کا انتظار کرنے لگی تھی. فہد کمرے میں آیا تو اسے اتنا سجا سمرا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اسے اپنے قریب کرتے خود میں بھینچ گیا. مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی. وہ اس سے اپنے رویے کی معافی مانگتا اسے سرشار کر گیا تھا اور اسے بیوی کا حق دے گیا تھا. زرنش اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی.
اپنی محبت سے وہ اس کے دل کے دروازے تک بھی پہنچ ہی جائے گی. اسے اپنی محبت پر اتنا تو یقین تھا. صبح کا سورج سب کے لیے خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا. انیسا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی. زرنش کی فیملی اس سے ملنے آئی تھی. فہد، ہم آج صرف زرنش سے ملنے ہی نہیں، انیسا کا رشتہ لے کر بھی آئے ہیں، یاور کے لیے. فہد کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا جگری دیار، اس کی بہن کے لیے پرفیکٹ ہم سفر تھا. سب بڑوں کی رضامندی سے انیسا کو یاور کے نام کی رنگ پہنا دی گئی تھی. یاور جس وقت صدیقی مینشن پہنچا، احد گھر پر نہیں تھا، اور حاشر صدیقی نے اس کا نام سن کر ہی واچ مین کو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی. آئی ایم یاور رائے زادہ، آنر آف رائے زادہ انٹرپرائزز. یاور نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر لیکن کافی ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے شخص سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا. یاور اس کی پرسنالٹی سے کافی متاثر ہوا تھا. مسٹر رائے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ہمارے غریب خانے پر آئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تشریف رکھیے اور بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حاشر صدیقی اس کے نام سے ہی نہیں، شکل سے بھی واقف تھا. حاشر کا شہر کی معزز ہستیوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کا یاور سے ڈائریکٹ کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن آفیشل پارٹیز میں حاشر نے اس کے بڑے چرچے سن رکھے تھے. یاور رائے، دوست ہو یا دشمن، کبھی خود چل کے اس تک نہیں جاتا. آج آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ کو زحمت دینے کے لیے ہی مجھے یہ زحمت اٹھانی پڑی ہے. یاور کو وہ شخص پہلی ہی نگاہ میں بڑا شاطر اور مکار لگا تھا، اس لیے اس نے کسی مروت کا اظہار نہیں کیا تھا. تم نے ناحق زحمت کی یاور رائے، میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. احد گھر پہنچا تھا اور باہر لائن سے کھڑی گارڈز کی گاڑیوں کو دیکھ واچ مین سے سوال کرتا. یاور رائے زادہ کا نام سن کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تھا اور اس کی بات سن کر غصے سے گرایا تھا. یاور رائے بات نہیں کرتا، بات حلق سے نکلوا لیتا ہے. یاور اس کی طرف گھوما تھا. بلو جینز پر سرمئی ٹی شرٹ پہنے کھڑے نوجوان کو دیکھ یاور کو کافی حیرت ہوئی تھی. فہد نے جو تفصیل بتائی تھی اسے لگا تھا کوئی اچھی عمر کا کوئی بدماش ٹائپ گنڈا ہوگا، لیکن یہ تو شکل و حلیے سے کافی شریف لگ رہا تھا اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی تھی. یاور ایک سیکنڈ میں نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ نوجوان جو کر رہا تھا باپ کی طاقت کے بل پر کر رہا تھا. تمہیں میں اتنا کاکا لگتا ہوں کہ تم میرے حلق میں انگلی ڈال کے اپنے مطلب کی بات نکلوا لو گے. احد بھڑک اٹھا تھا. یاور خان نے کہا لگایا، مجھے تم کاکے لگے نہیں تھے لیکن اب لگ رہے ہو. شیر کو سامنے دیکھ کر جب بلی میاؤں کرے تو سمجھ لو بلی جنگل کے اصول سے ذرا ناواقف ہے. یاور ہنس کے بولا تھا. احد نے اسے گھورا تھا. احد، کیا چکر ہے یہ؟ تم مسٹر رائے کو کیسے جانتے ہو اور یہ کون سی بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ حاشر صدیقی نے بیٹے سے سوال کیا تھا. صدیقی صاحب، آپ اپنے بیٹے کو عقل و تمیز سکھانا بھول گئے ہیں. میں اسی کی فرسٹ کلاس کے لیے حاضر ہوا ہوں. یاور نے کہا تھا اور چند قدم بڑھا تھا اور احد کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تمانچہ جڑ گیا تھا. جس لڑکی کو تو بدنام کرنے کے چکر میں ہے اسے بہن کہا ہے میں نے، اس لیے اس سے اتنا دور رہنا کہ تجھے سانس آتی رہے، ورنہ قسم خدا کی تیری لاش کی اتنی ویڈیوز بناؤں گا کہ تجھ جیسے بدلے کی آگ میں بھڑکنے والے ناکام عاشقوں کی عاشقی کا بھوت سر سے اتر جائے گا. یاور نے اس کا گریبان مٹھی میں جکڑ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا گریبان آزاد کیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر رائے زادہ؟ آپ میرے گھر میں گھس کے میرے ہی بیٹے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. حاشر صدیقی اشتعال میں آ چکا تھا. احد وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. یاور رائے نام ہے میرا صدیقی صاحب، دھمکی نہیں دیتا، عمل کرتا ہوں. آپ کا بیٹا بڑی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اسے آپ زمین پر لائیں، ورنہ مجھے بندے کو زمین میں اتارنا بہت اچھے سے آتا ہے. احد چند لمحوں میں واپس آیا تھا اور یاور پر پسٹل تان گیا تھا. یاور نے بے ساختہ ہی کہا لگایا تھا، یاور رائے ان کھلونوں سے کھیل کے بڑا ہوا ہے،
تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ یاور کے ایک اشارے پر ولی نے ریوالور نکالی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈرائنگ روم اس کے گارڈ سے بھر گیا تھا۔ یہ کیا گنڈا گردی ہے؟ حاشر صدیقی خوف زدہ ہوا تھا۔ سائنس کی کتاب میں نے وہی پڑھی ہے جو آپ نے پڑھی تھی، اس لیے پتہ آپ کو بھی ہوگا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یاور صوفے پر ٹانگ رکھ کے ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اشارے پر حاشر صدیقی نے بیٹے کے ہاتھ سے ریوالور چھین لی تھی جو غصے سے بھڑکا ہوا تھا، اور یاور کو جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ ڈرتا نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے بیٹے کا عمل کہ اس نے لڑکی کو دھمکایا، میرا رد عمل کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ تمہارے بیٹے کا عمل اس نے مجھے کھلونا دکھایا، میں نے آپ کے منع کے آگے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یاور ہنستا ہوا بولا تھا اور اٹھ کر پیچ و تاب کھاتے احد تک پہنچا تھا۔ جگر، جوانی برباد نہ کر، محبت کی تھی، محبت کی لاج رکھنا سیکھ۔ لڑکیاں محبت میں لڑکوں پر اس لیے بھروسہ نہیں کرتی کہ لڑکے کا موڈ بدلے تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ اتنا ہی بڑا جوشیلا نوجوان تھا تو اس کی شادی روکتا، اب یہ کیا کھلونا چھن گیا تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ رگڑ ایڑیاں، لیکن محبت کو عزت دینے کو، محبت کے نام پر عزت کا جنازہ نکالنے کو نہیں۔ روزینہ بخاری میری بہن ہے، اور اس پر آنچ بھی آئی تو سانس کھینچ لوں گا تیری۔ یاور نے کہتے ہوئے اس کا گریبان جکڑنے کو ہاتھ بڑھایا تھا اور حاشر صدیقی بیٹے کو اپنے پیچھے کر گیا تھا۔ اچھا لگا جان کے کہ آپ کو بیٹا عزیز ہے، اسے لگام ڈالیں، اب کے خود نہیں آؤں گا، آپ کو آپ کے بیٹے کی لاش ہدیہ کروں گا، یاد رکھیے گا، یاور نے کہا تھا، اور وہ اس سب کی وجہ پوچھ گئے تھے۔ یاور نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور تفصیل کہتا چلا گیا تھا۔ بیٹے کی جان پیاری ہے تو اس کو قابو میں رکھیے گا۔ روزینہ بخاری کی ایک جھلک بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو تمہارے بیٹے کو گولی بعد میں ماروں گا، تم دونوں کو وہ مشہور کروں گا کہ ٹک ٹاک کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کہلاؤ گے۔ یاور رائے نے تفصیل کے بعد دھمکی لگائی تھی۔ تم یہ سب اس فہد شاہ کے بھائی شایان کے لیے کر رہے ہو، لیکن تم بھی میری ایک بات یاد رکھو کہ اس فہد شاہ اور شایان شاہ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ احد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تھا، میرے ہوتے تم فہد شاہ پر آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہو، وہ لڑکی میری بہن ہے، کب سے ہے، اس ذکر کو رہنے دے، بس اتنا یاد رکھ تیری سانسوں کی ضمانت اس سے دوری ہے، اور رہا فہد شاہ، اس کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت، وہ یاور رائے کا جگر ہے، اور تو نے اس پر وار کا سوچا بھی تو تیرا وہ حال کروں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ یاور اپنے مخصوص بے لچک انداز میں بولا تھا، اور احد کچھ کہنے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا اور اس کے باپ کی جانب گھوما تھا۔ صدیقی صاحب، اپنی عزت اور بیٹے کی جان پیاری ہے تو اسے روزینہ بخاری اور فہد شاہ سے دور رکھنا۔ ان کے 1 میل کے فاصلے پر بھی تمہارا بیٹا دکھا، اللہ کی قسم اس کے سینے میں گولی اپنے ہاتھ سے اتاروں گا، اور تجھے اس کا کفن و قبر نصیب نہیں ہوگی۔ یہ یاور رائے کا تجھ سے وعدہ رہا۔ یاور کہہ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں روکا ڈیڈی؟ وہ یاور کے جاتے ہی باپ پر بھڑکا تھا۔ جتنا یہ یاور طاقتور ہے، تمہیں یہیں کھڑے کھڑے گولی مار کے جاتا، اور میں تمہاری لاش پر روتا رہ جاتا۔ سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں پالتے، ٹکر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے سے لیتے ہیں، دشمن کے بھی اصول ہوتے ہیں، تمہیں اتنا نہیں معلوم؟ حاشر صدیقی حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ حاشر صدیقی بیٹے کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ میں نے روزینہ سے بدلہ لینا تھا، یہ یاور بیچ میں کہاں سے آیا، میں خود نہیں سمجھ پا رہا۔ احد دھیما پڑتے ہوئے بولا تھا، یہ سب کیا ہے احد؟ کون ہے یہ روزینہ؟ محبت کرتا تھا روزینہ سے، لیکن اس کے کمینے باپ نے اس کی شادی شاہ فیملی میں کر دی۔ احد باپ کو سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا۔ حاشر صدیقی بیٹے کے منہ پر تماچا مار گیا تھا، مت ماری گئی ہے تمہاری۔ حاشر صدیقی غصے سے کف اڑا رہا تھا۔ احد غصے سے بھڑکنے لگا تھا، کم عقل انسان، مجھے پہلے بتاتے تو صحیح، شیر کی کچھار میں ہاتھ دے بیٹھے ہو۔ پوری بزنس کمیونٹی جانتی ہے یاور رائے اور فہد شاہ کی دوستی کا۔
فہد نے جس طرح باپ دادا کے بزنس کو آگے بڑھایا ہے، ترقی دی ہے، اس کے کئی دشمن ہیں، لیکن یاور اس کا دوست ہے۔ کوئی فہد شاہ کے بارے میں سازش کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ واقف ہیں سب کہ فہد پر آنچ آئی تو یاور سینے پر گولی مارے گا اور اسے کوئی کچھ کہہ تک نہیں سکے گا۔ یاور رائے قانون کو جیب میں لے کر پھرتا ہے۔ 500 گاؤں کا سردار ہے وہ، اور ایک کال پر بڑے بڑے افسر سلام جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تم اسی یاور سے پنگا لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میرے اکلوتے بیٹے ہو تم، تمہیں کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب سے تم یہاں پاکستان میں نہیں رہو گے، میں تمہارے باہر جانے کا انتظام کر رہا ہوں، تم آج رات ہی پاکستان سے جاؤ گے۔ حاشر صدیقی غصے سے کف اڑاتا بیٹے کو اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا ڈیڈی، میں روزینہ کو برباد کیے بنا، شایان کو ذلیل و رسوا کیے بنا اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو ڈرنا ہے یاور سے ڈریں، لیکن میں اپنا دل اجاڑنے والوں کو برباد کیے بنا کہیں نہیں جاؤں گا۔ احد بھڑک کے بولا تھا۔ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، طاقت میں نے بھی بہت آزمائی ہے، بہت بڑے سرماؤں کو گھٹنوں پر لایا ہوں، جہاں جھکنا مجبوری بنی صرف وہاں جھکا ہوں، اور تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو۔ حاشر صدیقی بیٹے کے تیور بھانپتے کم عقلی محسوس کرتے ہوئے اس کے باہر جانے کا انتظام کرنے لگا تھا کہ وہ اپنی جیون کی اکلوتی پونجی بدلے کی نظر نہیں کر سکتا تھا، اور وہ احد کو باہر بھیجنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ یاور رائے نے فہد شاہ سے دوستی کا حق ادا کر کے اس کے دل میں اپنی محبت مزید بڑھا لی تھی۔ روزینہ اور شایان بھی اس کے مشکور تھے، اور وہ دونوں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر والدین کی خوشیوں کے لیے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ کچھ ماہ بعد یاور رائے کی بھی شادی انیسہ سے ہو گئی تھی، اور وہ دونوں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھے۔ دوسری طرف زرنش بھی بہت خوش تھی۔ وہ فہد شاہ کی محبت کا قرب پا چکی تھی۔ شاہ حویلی اور رائے مینشن میں خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔